وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ ما اصابک من حسنہ، جو بھی تمہیں اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا انعام ہے۔ اور اگر ظاہری طور پر یہ نظر آتا ہے کہ بندے کا اچھا عمل، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی وجہ سے یہ نعمت بندے کو ملی ہے، تو وہ نیکی کی توفیق بھی تو اللہ ہی کا فضل ہے۔ اگر وہ نیکی کی توفیق نہ دیتا تو یہ بندہ نیکی کرتا کیسے؟ اس لیے جو بھی انسان کو خیر مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمہ، جب تک کہ مجھے بھی اللہ اپنی رحمت کی چادر میں نہ ڈھانپ لے۔ تو یہ سب رب کا فضل ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی تمہیں تکلیف برائی پہنچتی ہے، جو ضرر ملتا ہے، وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہے۔ جیسے خیر کے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، شر کو، تکلیف کو، مصیبت کو بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، لیکن اس تکلیف کے پہنچنے کا ظاہری سبب وہ انسان کی اپنی بدعملی ہوتی ہے۔ ہاں پھر اگر وہ کافر ہے تو اس کو تو جو آخرت میں بڑا عذاب ملنا ہے، وہ دنیا کے اندر جو تکلیف پہنچی وہ اس بڑے عذاب کا ایک چھوٹا سا نمونہ اور ایک جھلکی ہوتی ہے۔ اور اگر ایمان والے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے، للناس سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام صرف عرب کے نبی نہیں ہیں، بلکہ پوری کائنات میں جتنے انسان بستے ہیں، جتنے بر اعظموں میں ہیں، جتنی زبانوں کے ہیں، سب کے نبی، اور قیامت تک کے زمانوں تک کے نبی ہیں، اور اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ آپ علیہ السلام جو بھی بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ اللہ کے حکم ہی ہیں، لہذا آپ علیہ السلام کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو منہ موڑے تو ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ کے سمجھانے اور اچھے طریقے سے مسئلے کو واضح کر دینے کے بعد بھی اگر کوئی پھر بھی نافرمانی کرتا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ بندہ کیوں نافرمان ہو گیا تھا، یہ اس بندے نے اطاعت سے کیوں منہ موڑا تھا، یہ حلقہ اسلام سے کیوں نکلا تھا، یہ داخل کیوں نہیں ہوا تھا۔ آپ کی ذمہ داری واضح طور پر کھول کر بیان کر دینے کی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی راہ ہدایت کی طرف نہیں آتا یا آ کر منہ موڑ لیتا ہے تو آپ سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ اس اگلی آیت مبارکہ میں منافقین کے بارے میں ارشاد فرمائے وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور یہ منافقین آپ کے سامنے آ کر تو کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے، ہم نے آپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے باہر چلے جاتے ہیں بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ رات کو بیٹھ کر
غیر الذی تقول، مشورے کرتا ہے آپ کی ہدایات کے خلاف، جو آپ نے فرمایا تھا اس سے ہٹ کر اس کے برعکس یعنی نافرمانیوں کے مشورے کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، جو کچھ وہ راتوں کو بیٹھ کر مشورے کر رہے ہیں اللہ نے لکھ رکھا ہے، قیامت کے دن ان کے سامنے آ جائے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے یعنی ان کی پرواہ نہ کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ جو بھی امیر ہوتا ہے، جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ایک بہترین رہنمائی ہے کہ وہ اس کے جذبات ٹھنڈے نہ پڑنے پائیں اور اس کی نگاہ اللہ پر رہے، وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا رہے۔ اگر اس کے معاونین اور اس کے ماتحت وہ گڑبڑ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اس کی طبیعت میں تکدر پیدا نہیں ہونا چاہیے اور وہ دل برداشتہ نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ موڑیے، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ، اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کاموں کو بنانے کے لیے کافی، بس اللہ پر نگاہ رکھیں، وہ آپ کے کاموں کو بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔